گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ ابھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت اچھے ہیں، اللہ کے نام بہت اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کے ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ان ناموں سے پکارو، تو جب ان ناموں سے پکارا جائے گا تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے پکارو تو پھر ظاہری بات ہے قبول کرے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اس میں، لیکن اس سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بہت سے نئے ساتھی تشریف لائے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ، راشدیہ میں اور چشتیہ اور سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما، میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ آج تک جو گناہ ہو گئے تھے وہ سب معاف ہو گئے، صرف بندوں کے حقوق باقی ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ چند اعمال ہیں جس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، زندگی آہستہ آہستہ گناہوں سے پاک ہوگی۔ وہ چند اعمال یہ ہیں، ایک تو درود شریف اور استغفار 100 دفعہ صبح شام پڑھنا، دوسرا قرآن مجید کی توجہ دھیان سے روزانہ تلاوت کرنا، اور تیسرا چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت اپنے دل میں اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور چوتھا عمل جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ مراقبے کے لیے بیٹھیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا دیں اور اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے آقا علیہ السلام کے مبارک دل پہ اتر رہی ہے، وہاں سے مشائخ کے دلوں میں وہ نور داخل ہو رہا ہے اور وہاں سے گزر کر وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اس کا اہتمام فرمائیں تو چند منٹ مراقبہ بھی کر لیجئے۔ میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی
زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے، تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے، تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستاں سلامت، میرا سر قبول کر لے، تیرا آستاں سلامت، میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ میں تیرے حضور لایا ہوں ندامت کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ میں یہ جانتا ہوں
سکے ہیں میرے تمام کھوٹے، میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے، یہ کرم مزید ہوگا، یہ کرم مزید ہوگا، تو اگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تیرے پاس ہے خدائی، تیرے پاس ہے خدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، مجھے مانگنا نہ آیا، مجھے مانگنا نہ آیا، مجھے مانگنا نہ آیا، تو مگر قبول کر لے، مجھے مانگنا نہ آیا۔ مجھے مانگنا نہ آیا، تو مگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم دعا کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہر نام کو لوں گا، اس نام کے بعد آپ سب نے مل کے کہنا ہے یا اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا رحمان یا رحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ،
المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، الباري يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، الرؤوف يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، الكريم 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 يا الله، أول الأولين يا الله، آخر الآخرين يا الله، ذو القوة المتين يا الله، راحم المساكين يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المنان يا الله، الحنان يا الله، بديع السماوات والأرض يا الله، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرے بندے تیرے در پہ یا اللہ اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے، اے اللہ اپنے رخسار اپنے آنسوں سے گیلے کیے ہوئے، اے اللہ
اے اللہ تیرے سامنے دست بستہ حاضر ہیں، اے اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اے اللہ پرسوں سے تیرے بندے تیرے در پہ اے اللہ بوریے بستر ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، ٹھٹھرتی سردی میں دور دراز سے چل کے آئے ہیں۔ اے کریم ہم سب کو معافی دے دے، 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 ہم سب کو معافی دے دے۔ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، صغیرہ بھی معاف فرما، عمدن بھی معاف فرما، خطأً بھی معاف فرما، سہون بھی معاف فرما، رات کے کیے ہوئے بھی معاف فرما، دن کے کیے ہوئے بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو مخلوق کی ہم سے حق تلفیاں ہوئیں اے کریم وہ مخلوق کی حق تلفیاں بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بس میں ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بس میں نہیں ہے تو اپنے غیبی خزانوں سے وہ ادا کرا دے، ہمیں غیبی خزانوں سے ادا کرا دے۔ یا اللہ جس دن ہمارا دنیا سے جانے کا آخری دن ہو، اے اللہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہو، جب آپ سے ملاقات کا وقت ہو تو ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، یا اللہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو۔ تجھے یہ جھولی، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ یا اللہ یہ جھولی ہے، ہمیں ایسے حال میں نہ مارنا کہ ہمارے اوپر اوروں کے حقوق ہوں۔ ہم جس دن دنیا سے جائیں ہمارے ذمے کسی کا رتی برابر بھی حق نہ ہو، اے اللہ رتی برابر بھی حق نہ ہو، اے اللہ رتی برابر بھی حق نہ ہو۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جس کے اوپر کوئی حق ہوتا تھا آپ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، رحمت للعالمین کے جنازے سے اور دعا سے وہ محروم ہو جاتا تھا۔ اے کریم ہمیں کسی کا حق دبا کے نہ مارنا، ہمیں سارے حقوق کو ادا کر کے پھر بلانا، سارے حقوق کو ادا کر کے پھر بلانا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنے نبی کی اتباع کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، اپنی ذات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ ہم غربت سے ڈرتے ہیں، غریبی سے ڈرتے ہیں، فاقوں سے ڈرتے ہیں، بھوک سے ڈرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم سے نہیں ڈرتے، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اپنا خوف دے دے، اپنا شوق دے دے۔ اللہم فجعل رغبتنا الیک، یا اللہ ہمیں اپنی رغبت دے دے، ہمیں اپنا شوق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے۔ ہم ہر آن ہر گھڑی تیری یاد میں رہیں، تیرے دھیان میں رہیں، تیرے خیال میں رہیں۔ اے اللہ ہمارا دل ہر وقت تیری یاد میں مگن رہے۔ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما، اپنے نبی کا عشق عطا فرما، اپنے نبی کی کامل اتباع عطا فرما، اپنے نبی کا عشق عطا فرما، اپنے نبی کی کامل اتباع عطا فرما۔ ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، انہیں پاک کر دے، انہیں پاک کر دے۔ ہماری زبانیں بے لغام ہیں، انہیں پاک کر دے، انہیں شریعت کا پابند کر دے۔ ہماری زبانوں کو شریعت کا پابند کر دے۔ ہمارے کان ناپاک ہیں، اے اللہ انہیں پاک کر دے۔ ہماری شرمگاہیں اے اللہ بے لغام اور آوارہ ہیں، اے کریم ہماری شرمگاہوں کو محفوظ فرما، ہمارے دامن کو بے داغ فرما۔ ہماری نوجوان نسل اے اللہ جو بھٹک چکی ہے، جو بہک گئی ہے، جو شیطان کے چنگل میں پھنس گئی ہے، ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس کر دے۔ ہمارے بچے واپس کر دے، ہماری بچیاں ہمیں واپس کر دے۔ انہیں حیا کی چادر اڑا دے، اے اللہ ان نوجوانوں کو حیا کا سرما پہنا دے، ان کو پرہیزگار بنا دے، ان کو پاک دامن رہنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق دے دے۔ یا اللہ یہ کھیلوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کھیلوں میں مقابلے کرتے ہیں، یہ اپنے بالوں کے ڈیزائن میں مقابلے کرتے ہیں، اے اللہ یہ اپنے مہنگے لباسوں میں مقابلے کرتے ہیں۔ ان کو پاک دامنی میں مقابلے کرنے کی توفیق دے، ان کو پاک دامنی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اے کریم ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے ساری دنیا میں مدارس کا اور تبلیغ کا جال بچھا دیا
گئے ہیں۔ اے کریم ساری دنیا میں خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے، ساری دنیا میں خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے، ساری دنیا میں خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے۔ یہ انٹرنیٹ کی ماری ہوئی بے حیائی میں مبتلا نوجوان نسل کا حل ان خانقاہوں میں ہے۔ اے اللہ نسل تو ہماری ساری بگڑ گئی لیکن خانقاہیں نظر نہیں آتی، ہمارے اکابر کی خانقاہیں اجڑ گئیں، ساری دنیا میں خانقاہوں کے جال بچھا دے۔ صاحب نسبت ہر جگہ اہل اللہ تیار فرما دے، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما دے۔ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثوں ہمارے دفاعی نظام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی معیشت کو مضبوط فرما، مضبوط فرما، اس کی کرنسی کو مضبوط فرما۔ یا اللہ اس کے بحران ختم فرما، اس کی معیشت کو سود سے پاک فرما، ہمارے ملک کو سود سے پاک کر دے، ہمارے ملک کو سود سے پاک کر دے، ہمارے ملک کو سود سے پاک کر دے۔ یا اللہ بے حیائی سے زناکاری سے پاک کر دے، بدکاری سے چوری ڈکیتی سے پاک کر دے، بددیانتی کرپشن سے پاک کر دے، ہر ایک کو دیانتدار بنا دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا بددیانتی کرنے والا میری امت سے خارج ہے۔ یا اللہ یہ دفتروں میں بیٹھ کے چائے پانی کے نام پہ رشوت لینے والے ان کو حضور نے امت سے خارج کر دیا، ان کو اس کی سمجھ دے دے۔ یا اللہ کرپشن کو ختم کر دے، بددیانتی کو ختم کر دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا اس سارے مجمع پہ نظر رحمت فرما، نظر کرم فرما، اس سارے مجمع کو ایک دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، 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 رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ یا اللہ ایک دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے۔ اے اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مادی دور میں داڑیاں رکھی ہیں، جنہوں نے جب دنیا نے پیسے کی دوڑ لگائی یہ تیری محبت کی دوڑ لگا کے دور دراز سے چاروں صوبوں سے یہاں آئے ہیں۔ اے کریم ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، یا اللہ ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ہم سب کو ایک دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے۔ یہ سارے میرے جیسے نہیں ہیں، یا اللہ یہ میرے جیسے فنکار نہیں ہیں، یہ بڑے مخلص ہیں۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں آئے ہیں، یہ تیرے دیوانے بننے آئے ہیں، تیرے نبی کا عشق پانے آئے ہیں۔ اے کریم ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان کے دلوں کو اپنے اپنے نبی کے عشق سے بھر دے، لبریز کر دے، اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے نبی کا دیوانہ بنا دے۔ یا اللہ ان مخلصین کے طفیل بولنے والے گناہگار پہ بھی رحم فرما، اس پہ بھی کرم فرما، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت پیر عبد الرحیم صاحب یا اللہ کل دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کی کامل بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اے کریم آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب کو صحت دے دے، صحت دے دے، وہ ہسپتال میں ہے انہیں عافیت دے دے، انہیں عافیت دے دے۔ دنیا پہلے ہی تیرے نیک بندوں سے خالی ہو رہی ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہاں میں اس لیے ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی اچھا ملا نہیں، اس لیے انہوں نے میرے جیسے نکمے کو یہاں بٹھا دیا۔ اے کریم دنیا خالی ہو رہی ہے، یہ گنے چنے دانے رہ گئے ہیں، ان سے ہمیں محروم نہ کر، ان سے ہمیں محروم نہ کر، ان سے ہمیں محروم نہ کر۔ ہمارے حضرت جی کو صحت دے، وہ ڈائلیسس پہ چل رہے ہیں، 3 دفعہ ہفتے میں ان کے ڈائلیسس ہوتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے کریم تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، ان کو لمبی صحت دے دے، لمبی عمر دے دے، ہمیں ان کی کامل نسبت دے دے۔ اے اللہ ہمارے مولانا احسان صاحب کو کامل صحت دے دے، انہوں نے مولانا یوسف
صاحب سے استفادہ کیا، انہوں نے مولانا محمد زکریا صاحب کی نسبت کو حاصل کیا، یا اللہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی نسبت کو انہوں نے سینے میں لیا، برس برس سے وہ بول نہیں سکتے، اے اللہ وہ بول نہیں سکتے، اے کریم ان کی زبان کی گرہ کھول دے، ان کی زبان کی گرہ کھول دے، یا اللہ جو انہوں نے لیا ہے اپنے بزرگوں سے اس کو بانٹنے کا موقع عطا فرما، اس بانٹنے کا موقع عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے پیارے، ہمارے جتنے عزیز، ہمارے جتنے اکابر اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ ترین درجہ بنا دے، اعلیٰ ترین درجہ بنا دے، یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے رسوا نہ فرما، شرمندہ نہ فرما، رسوا نہ فرما، شرمندہ نہ فرما، جب ہم دنیا سے جائیں تو سب سے پہلے ہماری بند آنکھ تیرے نبی کو دیکھے، یا اللہ ہم اپنی مری ہوئی ماؤں کو پہلے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے مرے ہوئے باپ کو پہلے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے مرے ہوئے بھائی بہنوں رشتہ داروں کو پہلے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم مرتے ہی پہلی نظر تیرے آقا کے جمال پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہماری اس آرزو کو پورا کرنا، 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 آنکھ بند ہوتے ہی پہلی نظر آقا کے چہرے انور پہ پڑے، اس چہرے پر جس کی آپ نے قسم کھائی، ان زلفوں پر جن کی آپ نے قسم کھائی، اے اللہ ہمیں اس اولی دیدار سے محروم نہ کرنا، اولی دیدار سے محروم نہ کرنا، سب سے پہلے دیدار سے محروم نہ کرنا، جب قیامت کے دن ہماری پیشی ہو ہمیں ہمارے آس پاس جگہ دینا، ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے تلے کھڑے ہونے کی سعادت دینا، جب حوض کوثر پہ جانا ہو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں صرف حضور کے ہاتھ سے، یا اللہ یہ سوال اپنی لیاقت کی وجہ سے نہیں، اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، ہمارا دامن تو عیبوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، یا اللہ یہ سوال ہم نے تیرے کرم کو سامنے رکھ کے کیا ہے کہ آپ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے نام بڑے اچھے ہیں، یہ نام لے کر پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم نے تیرے سارے نام آج دہرائے ہیں جو ہمارے نبی سے ہمیں پہنچے ہیں، اے اللہ حوض کوثر کے جام سے محروم نہ کرنا، لیکن کسی کے ہاتھ سے نہیں، صرف آقا کے ہاتھ سے، یا اللہ صرف آقا کے ہاتھ سے، یا اللہ صرف آقا کے ہاتھ سے، یا اللہ صرف حضور کے ہاتھ سے، اے اللہ صرف حضور کے ہاتھ سے، کسی اور ہاتھ سے نہیں، کسی اور ہاتھ سے نہیں، صرف آقا کے ہاتھ سے، صرف آقا کے ہاتھ سے، اے اللہ صرف آقا کے ہاتھ سے ہماری اس مراد کو پورا کرنا، ہمارے اس ارمان کو پورا کرنا، اے اللہ اہلوں کو تو ہر کوئی دیتا ہے، یہ تیری شان ہے کہ تو نہ اہلوں کو دیتا ہے، حقدار کو تو ہر کوئی دیتا ہے، اے اللہ پھر تیرے کرم کا مظاہرہ کیسے ہوگا جب آپ نہ اہلوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اے کریم ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں امتحانوں سے بچا، ہمیں تکلیفوں سے بچا، ہمیں بیماریوں سے بچا، ہسپتالوں سے، جیلوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے بچا، اے کریم دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا۔ میرے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، وہ چل نہیں سک رہے، وہ اٹھ نہیں سک رہے، اے کریم ان کو اٹھنے کی توفیق دے، مسجد تک چل کے جانے کی توفیق دے، یا اللہ جب میں آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اتنی تو اللہ سے مجھے صحت مانگ کے دو کہ میں اللہ کے گھر جا سکوں، اے کریم ان کو اپنے گھر تک جانے کی قوت دے دے، ان کو بیت الخلاء تک جانے کی قوت دے دے، اے رب کریم ان کو عافیت دے دے، ہمیں ان کی دعائیں لینے کی توفیق دے، ہمارے سارے بزرگوں کو صحت دے، ہمارے سارے بزرگوں کو عافیت دے، حضرت شیخ الاسلام صاحب کو عافیت دے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو عافیت دے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو عافیت دے، حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کو عافیت دے، اور سب سے زیادہ میرے حضرت جی کو عافیت دے، ان کو اپنے پاؤں پہ چلا، ان کو اپنے پاؤں پہ چلا، ان کو سہاروں سے بے نیاز کر ان کو عافیت دے،
قوت دے، ساری دنیا میں تیرے پیغام کو پھر کے اے اللہ لے کر پھرنے کی قوت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اس سارے مجمع پہ نظر کرم فرما، سارے مجمع کی بخشش فرما، سارے مجمع کے سارے گھرانوں کو قبول فرما۔ جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے اے کریم ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جن جن نے اپنی پریشانیاں ظاہر کی ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے نہیں بھی ظاہر کی تجھے معلوم ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے دل میں جو جائز ارمان ہیں پورے فرما، ان کو جو پریشانیاں درپیش ہے وہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ابھی جو ہمارا باہر کا سفر ہے اے کریم اس سفر میں برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما، کروڑوں بندوں کی توبہ طائب ہونے کا ذریعہ بنا، صاحب نسبت مجمع کے تیار ہونے کا باعث بنا، اس میں برکت عطا فرما۔ میرے نفس اور سیئات اعمال کے شر سے اس سفر کی حفاظت فرما، پورے ملک اور علاقوں کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں مرتے دم تک اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے چپکے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔